حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کے قصد سے روانہ ہوئے۔ شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان حجاب ہو چکا تھا، یعنی آسمان کی خبروں کا ملنا موقوف ہو گیا تھا اور ان پر چنگاریاں پھینکے جانے لگیں۔ جب شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر چنگاریاں پھینکی جاتی ہیں۔ اس قوم نے کہا، تمہارے اور آسمان کے خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، اس لیے زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھو کہ وہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور زمین کے مشرق اور مغرب کے درمیان چل کر دیکھنے لگے کہ کون سی نئی بات ان کے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کا رخ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوق عکاظ کا قصد کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگایا۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہے۔ یہیں سے یہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت کل نازل فرمائی، جن کے قول کی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک دشمن سے لڑائی لڑی اور 1000 مہینے تک رات کو قیام کیا اور اللہ کے راستے میں بڑے بڑے مجاہد کیے۔ یہ سن کر اصحاب رسول روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ثواب تو بہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ القدر کے ساتھ نازل کیا اور فرمایا، میں نے تجھے اور تیری امت کو لیلۃ القدر کی عبادت عطا کی۔ لیلۃ القدر کی شمول رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے لڑنے سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو امت کے فراق میں روئے اور غمگین ہوئے اور فرمایا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت پر سلام کون پہنچائے گا؟ اس پر پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر اتار کر آپ کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتے سلام پہنچائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ ویورز، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔